علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التذکرہ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے نجات یافتہ ہونے کے متعلق متعدد مسلک ہیں۔ پہلا مسلک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور جو بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تھے ان کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جن کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، اور ابوین کریمین کو کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی تھی۔ سابقہ انبیاء کرام کا زمانہ اس سے بہت بعید تھا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آخری نبی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو زمانہ ہے وہ 600 سال کا ہے۔ ان 600 سالوں میں شرق اور غرب میں جہالت پھیل چکی تھی۔ دنیا کے چند علاقوں میں گنتی کے علماء اہل کتاب تھے۔ اس کے علاوہ شریعت کی معرفت کے ذرائع معدوم ہو چکے تھے، اور آپ کے والدین شریفین نے کہیں سفر بھی نہیں کیا تھا۔ صرف آپ کے والد گرامی ایک بار مدینہ منورہ گئے، اور انہوں نے زیادہ عمر بھی نہیں پائی۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا امید سے ہوئیں تو اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی مدینہ گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ اور جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے غالباً مدینہ گئیں، اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے درمیان 3000 سال کا عرصہ ہے۔ اور اس بارے میں دوسرا مسلک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین شرک سے پاک تھے، ان سے شرک صادر نہیں ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ امام فخر الدین رازی اسرار التنزیل کے اندر یہی لکھتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا، کیونکہ آزر مشرک تھا، وہ بت پرست تھا، بت گربی تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ چچا تھا، کیونکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کافر نہیں تھے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پاک ہے اللہ رب العزت جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ سجدہ کرنے والوں میں آپ پلٹتے ہیں، یعنی اپنے آباء و اجداد کی پشت میں اور اپنی ماؤں کے رحم میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں ہی رہا، اور سجدہ کرنے والوں میں ہی آپس میں ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انما المشرکون نجس، اللہ فرماتا ہے کہ سب مشرکین محض نجس ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہمیشہ طاہرین کی پشتوں سے طاہرات کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اس لیے واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی مشرک نہ ہو۔
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام یہاں تک ختم ہو جاتا ہے، انہوں نے یہاں تک بحث کی ہے، اور بہت سی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے زمانہ میں سے سب سے افضل اور خیر تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اللہ فرماتا ہے کہ غلام مومن مشرک سے بہتر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا ہر زمانے کے لوگوں میں سے خیر تھے، اور خیر مومن ہے، ہر زمانہ میں مومن تھے، تو ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد ہر زمانہ میں مومن ہوں، کیونکہ ہر زمانے کے اندر مومنین موجود تھے، تو جب مومنین موجود تھے تو پھر اللہ رب العزت نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو کسی مشرک کی پشت میں یا مشرکہ کے رحم میں کیوں رکھا، جبکہ حضور نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ میرے نور کو پاک پشت میں رکھا اور پاک رحم میں رکھا۔ اور تیسرا مسئلہ اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین کو زندہ کیا، حتیٰ کہ وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ امام ابن شاہین، حافظ ابو بکر، خطیب بغدادی، علامہ سہیلی، علامہ قرطبی، علامہ ناصر الدین وغیرہ کا یہی مسلک ہے۔ انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جس کو امام ابن شاہین نے اپنی کتاب الناسخ والمنسوخ میں اور خطیب بغدادی نے السابق واللاحق میں اور امام دارقطنی اور امام ابن عساکر نے غرائب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میرے پاس آئے، میرے پاس تشریف لائے، اس حالت میں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ تھے اور رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر ٹھہرے رہے اسی غم کی حالت میں، تو کافی دیر بعد پھر میرے پاس لوٹے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے اور مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی والدہ کی قبر پر گیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ رب العزت ان کو زندہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، وہ مجھ پر ایمان لے آئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا۔ علامہ سہیلی نے الروض الانف اس میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ آپ کے والدین کو زندہ کر دے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، وہ آپ پر ایمان لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری کر دیا۔ اس کے بعد علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی رحمت اور قدرت اس سے عاجز نہیں ہے، اور اس کے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لائق ہیں کہ وہ ان کو اس خصوصیت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اللہ رب العزت نے وہ اجازت عطا کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی مغفرت کی اجازت مانگی تو اللہ رب العزت نے مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ اس کے دو جواب ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابوین کریمین کو زندہ کرنے کی حدیث اور ان کے لیے استغفار کی ممانعت والی حدیث، ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ غیر معصوم کے لیے استغفار کرنا ان کے حق میں معصیت کا وہم پیدا کرتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین معصوم نہیں تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی اجازت عطا فرما دیتا کہ آپ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں تو پھر یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ کے والدین گناہگار تھے،
تو اس وہم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کریمین کی مغفرت مانگنے سے منع فرما دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی عظمت اور بلند نظر آتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی مغفرت سے اللہ نے اگر ان کو منع کر بھی دیا تھا کہ جس طرح لوگوں نے سمجھا، وہ بھی غلط سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے اجازت مانگی تھی مغفرت کی، وہ پہلے کی بات ہے، اور جو زندہ کرنے کا واقعہ ہے یہ بعد کا ہے۔ تو اللہ کا اجازت نہ دینا، وہ جو حدیث طیبہ ہے وہ منسوخ ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی تو اللہ نے میرے والدین کریمین کو زندہ کیا، وہ میرے اوپر ایمان لے آئیں، یہ حدیث طیبہ جو ہے یہ ناسخ ہے، اور مغفرت والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بے شمار ہیں، اور ابوین کریمین کو زندہ کرنا عقلاً و شرعاً محال نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بنو اسرائیل کے مقتول کو زندہ کرنے اور اپنے قاتل کی خبر دینے کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ قاضی ابو بکر بن العربی مالکی سے کسی نے پوچھا کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دوزخ میں ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو قاضی ابو بکر بن العربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ ملعون ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ایذا ہوگی کہ آپ کے والد کو جہنمی کہا جائے۔ اور جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں یہ ہے کہ ایک صحابی ہے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ پھر جب وہ صحابی جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ اور میرا باپ یعنی میرا چچا یہ دونوں جہنم میں ہیں۔ علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح لکھا ہے، اور امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر بھی حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت کیا ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ اور عربی کے اندر ابن کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جو فرمایا کہ تمہارا باپ اور میرا باپ یعنی میرا چچا یہ دونوں جہنم میں ہیں۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شعب الایمان میں امام باقی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیتا اور میں عشاء کی نماز میں ہوتا اور وہ مجھے یعنی میری ماں یا میرے باپ وہ مجھے یا محمد کہہ کر پکارتے تو میں لبیک کہتا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت عطا فرمائی کہ آپ کے والدین کریمین کو زندہ کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے جس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور انہوں نے خلاف قاعدہ موت کے بعد ایمان کا نفع پایا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے، جیسے بنو اسرائیل کے مقتول کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ایک جماعت کو زندہ کیا۔ رد المختار میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ ابو طیبہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اس خون مبارک کو پی لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پھینکنے کے لیے دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خون جس خون کے ساتھ مل گیا اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، تو جس کے شکم میں اس کے خون اور دودھ سے آپ کی پرورش ہوتی رہی اور جو آپ کی پیدائش کی اصل ہیں وہ دوزخ سے کیسے محفوظ نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہدایت و سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔